اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ اسلام اور دین کا فلسفہ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت کرے۔ پروردگار عالم نے قرآن کو اور انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کی تربیت کریں اور ان کی اصلاح کریں۔ لہٰذا تربیتی لحاظ سے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اور احادیث پیغمبر میں ایسے اصول اور رہنما ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں کہ جو ہماری تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ کسی کی اصلاح کے لیے جو چیز ضروری ہے، جو اصول ضروری ہے، اس کو قرآن اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اور جو چیزیں انسان کی اصلاح میں رکاوٹ ہیں، جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ قرآن اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں یا اس کی اصلاح یا اس کی بربادی میں جو چیز سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، کس کے پاس اس کا آنا جانا ہے۔ انسان کی زندگی میں، بلکہ اس کی سعادت میں اور اس کی بدبختی میں، ان لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، دوستیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اسلام نے بھی اسی ٹاپک کو بہت اہمیت دی ہے اور تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس کے ساتھ انسان کو اٹھنا بیٹھنا چاہیے اور کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی یہ تعلیمات اس تناظر میں ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کو سعادت مند بنائے، انسان کو کامیاب بنائے۔ لہٰذا ان تعلیمات پر غور کرنا اور ان پر عمل کرنا ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح سے ہمارے اولاد ہے یا خود ہم ہیں، ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو انسان کے دوست ہوتے ہیں، جن کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ انسان کی زندگی میں، انسان کے عمل میں مؤثر ہوتے ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کہاوت بھی ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یعنی جس کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، جو اس کی عادتیں ہوں گی، جو اس کے خیالات ہوں گے، جو اس کا عمل ہوگا، جو اس کا کردار ہوگا، وہ آدمی پر اثر ہوگا۔ اگر نیک ہے تو نیکی کا اثر ہوگا، اگر برا ہے تو برائی کا اثر ہوگا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو خراب ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھے ہم نے کہ نیک تھے لیکن برے دوست ملے تو وہ برے بن گئے، اور بہت سے لوگ جو تھے برے تھے، نیک لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، وہ ہدایت پا گئے اور ان کی اصلاح ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم موضوع ہے۔ آئیے دیکھیں کہ قرآن اسلام نے کس کے ساتھ منع کیا ہے کہ اس کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کرنی چاہیے، یعنی کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، کس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایاکم و مجالست الموتا، قیل یا رسول اللہ من الموتا، قال کل غنی اطغاہ غناہ۔ فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں مردہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، تمہاری نشست و برخاست مردہ لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے، تمہاری دوستیاں مردہ لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ کون ہے مردہ؟ یقیناً ظاہری طور پر تو انسان کسی مردے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، کسی مردے سے دوستی نہیں ہوتی۔ تو آپ فرمائیے کون ہے مردہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو دولت مند ہیں، غنی ہیں، مالدار ہیں، اور ان کے مال اور دولت نے ان کا دماغ خراب کر دیا، یعنی وہ خدا کی نافرمانی پر اتر آئے ہیں، سرمست ہو گئے ہیں، جو کام دل چاہتا ہے اس کو کرنے لگتے ہیں، حرام حلال کا خیال نہیں کرتے، عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے مجالست نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خلطۃ ابناء الدنیا تشین الدین وتضعف الیقین۔ فرمایا کہ جو لوگ دنیا دار لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کی نشست و برخاست دنیا دار لوگوں سے ہے، تو وہ جان لیں کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان دین کے اور ایمان کے متعلق بدگمان ہوتا ہے، اس کے متعلق غلط سوچتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ اگر انسان دنیا داروں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، انسان کا یقین کم ہوگا، انسان کا ایمان مخدوش ہو جائے گا، انسان کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے کیوں اٹھے بیٹھے انسان کہ جن کے ساتھ
آنے جانے سے انسان کا ایمان خراب ہو، انسان کا یقین کمزور ہو جائے، لہٰذا ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث امیر المؤمنین سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجالست اہل الہوا منسأۃ للایمان و محضرۃ للشیطان، فرمایا کہ جو لوگ ہوا و ہوس کے پجاریوں سے، جو ہوا و ہوس کے پجاری ہیں، جن کا کام جو ہے وہ دنیاوی امور میں مشغول ہونا ہے، جو اپنی خواہشات نفس پر عمل کرتے ہیں اور انہی کے پیچھے چلتے ہیں، فرمایا کہ جو لوگ ایسے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ایمان کو بھلا دیں گے، یعنی ایمان کے تقاضے جو ہوتے ہیں ان کو انسان فراموش کر دے گا، اور ایسے لوگ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو گویا وہ شیطان کی بارگاہ میں ہیں، شیطان کے ساتھ ہمراہ ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ایسے لوگوں سے پرہیز کرے تو پھر کس کے ساتھ انسان نشست و برخاست رکھے، کس کے پاس جائے، کس کے ساتھ بیٹھے، کس سے دوستی کرے، اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ اسلام نے بیان کیا ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا یا بنی جالس العلماء وزاحمهم برکبتیک فإن اللہ عز وجل یحیی القلوب بنور الحکمت کما یحیی الارض بوابل السماء، فرمایا کہ اپنے بیٹے سے جناب لقمان نے نصیحتیں کی ہیں، اور ان نصیحتوں میں سے یہ بیان فرمایا کہ اے میرے فرزند، تمہیں علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، تمہاری نشست و برخاست علماء کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس طرح سے نشست و برخاست ہو کہ تم بالکل ان کے قریب بیٹھو، یعنی تمہارا زانو ان کے زانو کے ساتھ ہو، یعنی یہ کنایا ہے کہ تمہیں بالکل ان کے قریب ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان محفل میں بیٹھتا ہے تو دور بیٹھتا ہے، تو دور بیٹھنے کا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن انسان قریب بیٹھتا ہے تو اس کا زیادہ بہتر اثر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب علماء کے ساتھ بیٹھو تو تم بالکل ان کے قریب بیٹھو، یعنی ان کی قربت میں رہو۔ فإن اللہ عز وجل یحیی القلوب بنور الحکمت، پروردگار عالم انسان کے دل کو حکمت کے نور سے زندہ کرتا ہے، یعنی جب انسان علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہاں سے حکمت سیکھتا ہے کہ جو اس کے لیے مفید ہے۔ کما یحیی الارض بوابل السماء، جس طرح سے مردہ زمین آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے زندہ ہو جاتی ہے، اس طرح سے انسان کا مردہ دل جو ہے وہ حکمت کے نور سے زندہ ہو جاتا ہے، لہٰذا علماء کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں حکمت ملے گی۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا قال الحواریون لعیسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی اور عرض کیا یا روح اللہ فمن نجالس، اے روح اللہ ہمیں ذرا بتائیے کہ ہم کس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، کس کے ساتھ نشست و برخاست ہو۔ قال، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو رہنمائی فرمائی، فرمایا من یذکرکم اللہ رؤیتہ، تمہیں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، جس کو دیکھ کر تم خدا کی طرف متوجہ ہو۔ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، اور اس کی گفتگو کے ذریعے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کے ساتھ نشست و برخاست رکھو جس کا عمل تمہیں آخرت کی طرف رغبت دلائے، تمہاری توجہ دلائے آخرت کی طرف اس کا عمل۔ تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمسکنوا واحبوا المساکین، فرمایا کہ تم اپنے آپ کو مسکینوں کی طرح بناؤ اور مسکینوں سے محبت کرو۔ وجالسوہم واعینوہم، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی مدد کرو۔ تجافوا صحبت الاغنیاء، اور جو مالدار لوگ ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، ان کی نشست برخاست سے، ان کی دوستی سے کنارہ اختیار کرو، ان سے دور ہو جاؤ۔ وارحموہم وعفوا عن اموالہم، بہرحال جب اگر مجبوراً بیٹھنا پڑے تو ان کے مال پر تمہاری نظر نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو نصیحت کرو، ان پر رحم کرو، ان کو بتاؤ کہ یہ ہماری دنیا اور یہ دنیا داری انسان کے کام نہیں آئیں گی۔ ایک اور حدیث میں امیر المومنین سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جالس العلماء یزد کا علمک، فرمایا کہ علماء سے تمہیں دوستی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ بیان فرمائی، فرمایا کہ علماء کے ساتھ جب بیٹھو گے تو تمہارے علم میں اضافہ ہوگا، علم تمہارا بڑھے گا۔
वयहसुनु अदबुक, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा अदब अच्छा होगा, तुम्हारा अखलाक बेहतर होगा, तुम्हारा अदब जो है वो बेहतर होगा। तीसरी चीज़, व तज़ुक नफ्सुक, और उनके साथ बैठने से तुम्हारे नफ्स की इस्लाह होगी, तुम्हारे नफ्स की तरबियत होगी। एक और हदीस आपसे मनकूल है कि जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि जालिसिल हुक्मा यकमुलु अक्लुक, फरमाया कि जो हकीम लोग हैं, जो दाना लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनके साथ उठो बैठो। क्यों? फरमाया कि इसलिए कि जब तुम उनके साथ उठो बैठोगे तुम्हारी अक्ल कामिल होगी, तुम्हारी अक्ल परफेक्ट होगी। और फिर फरमाया तशर्रुफ नफ्सुक, और जब तुम उनके साथ बैठोगे तो तुम्हारे नफ्स में शराफत आएगी, तुम्हारा नफ्स शरीफ बनेगा। वयंतफे अनका जहलुक, और जब तुम उनके साथ बैठोगे तो तुमसे जहल और जहालत दूर हो जाएगी, तुम्हारे करीब नहीं आएगी। और आखिरी हदीस अर्ज़ करूँ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कि आपने इरशाद फरमाया कि मजालिसुस्सालिहीन दाइयतुन इलस्सलाह, फरमाया कि जो लोग नेक लोगों के साथ, परहेजगार लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो नेकी की तरफ रग़बत करते हैं, वो नेकी की तरफ जाते हैं। यानी उन नेक लोगों का जो अमल है, जो उनका किरदार है, वो नेकी की तरफ दावत देता है। लिहाज़ा खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम सबको इन रहनुमाइयों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।